ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو علی مان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دن مروان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کی ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمیں حمام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1926۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے، لیکن اپنی ازواج کے ساتھ یقبل بوسہ لینا اور مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سورۃ طٰہٰ میں جو معارب کا لفظ ہے وہ حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ اولی الاربع جو سورہ نور میں ہے اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1927۔ عروہ نے خبر دی، انہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے۔ دوسری سند، امام بخاری نے کہا کہ اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1928۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن ابی عبداللہ نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی زینب نے، اور ان سے ان کے والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی
اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1929۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطعام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930۔